لیکچر نمبر 207 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتح مکہ کا بیان۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا پروگرام بنایا، مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ مکہ جو ہے نا پھر حملہ کیا جائے اور مکے کو فتح کیا جائے، اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ کافروں ہی نے توڑا اور وہ سبب بن گیا فتح مکہ کا۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے نا روانہ ہوئے، اور آپ کا یہ مقصد تھا کہ اس وقت مکہ والوں کو پتہ چلے جب ان کے سروں پر آپ پہنچ جائیں۔ تو چنانچہ آپ نے نا اپنے ہر اول دستے کے طور پر نا ایک دستہ روانہ کیا تھا، جن کا یہی کام تھا کہ اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کو پکڑ لو، کوئی جاسوس ہو تو اس کو بھی پکڑ لو۔ اب ہم ذکر کریں گے دو صحابہ کا ایسے جو کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان جو ہیں وہ لائے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پہلے ہی سے اس کا ذکر کیا ہے تو اس لیے ہم بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان بن حارث یہ نا آپ کا رضائی بھائی ہے۔ حارث کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر، حارث ان کا نام تھا، اور وہ ایمان دونوں لے آئے تھے۔ تو اب ابو سفیان یہ بھی آپ کا رضائی بھائی تھا، یعنی کہ آپ کے ساتھ اکٹھے اس نے دودھ پیا، لیکن نہ شدید عداوت رکھتا تھا آپ سے، شاعر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے شعر و شاعری کی، صحابہ کرام کے بارے میں شعر و شاعری کی، اور 20 سال تک، کیونکہ 40 اور یہ تقریباً 20 سال تک یہ آپ کی دشمنی پر قائم رہا۔ 13 اور 23 سال ہے نا، ہاں، اب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے نا تو 3 سال پہلے ہی لایا پھر، تو 20 سال یہ آپ کی دشمنی پر قائم رہا مسلسل، اور حالانکہ یہ آپ کا ہمجولی تھا، آپ کے ساتھ کھیلتا تھا، جس طرح کہتے ہیں نا لنگوٹیا یار، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلتا گھومتا پھرتا تھا، ساتھی تھا، لیکن یہ ابو لہب کی طرح نا مخالفت کرتا تھا آپ کی، اور آپ کو سخت اذیتیں دیتا۔ جب قریش نے نا بنی ہاشم میں ان کا محاصرہ کیا شیب ابی طالب میں، تو یہ دشمنی میں ان کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ تھا، لیکن 3 سال یہ ساتھ نہیں تھا، اور ہر مارکے میں مسلمانوں کے خلاف یہ جنگوں میں شریک ہوا۔ ہاں جی، اب یہ اتنے اس کے جرائم تھے، تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جن کو کہا تھا نا کہ ملے تو قتل کر دینا، ان میں یہ حارث ابو سفیان بن حارث بھی تھا۔ تو نا جب اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ مخالفت میں اتر آیا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ آپ تو جزیرے عرب پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر جو بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ نا جب نبی علیہ السلام نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ حسد سے جل گیا، بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرتا یہ روم کی طرف بھاگ گیا، یعنی کہ میں نبی علیہ السلام کا نہیں دے سکتا۔ اور یہ ہوتا ہے جو نا ہم جولی ہو نا ساتھ، تو ایک دم کسی کو بڑا عہدہ مل جائے نا تو دوسرا حسد کا شکار عموماً ہو جاتا ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہوتا،
یعنی کہ جو ساتھ کھیلا ہو نا، اٹھا بیٹھا، وہ حسد کا شکار ہوتا ہے کہ ایک کو کوئی رتبہ، مقام، عہدہ مل جائے، دوسرا پیچھے رہ جائے۔ تو اس کے ساتھ یہی ہوا، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کو تو رسول سمجھا ہی نہیں، اس نے تو سمجھا توبہ نعوذ باللہ کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ایک انسان تھا جس نے ہمارا یہ اٹھ کر نظام درہم برہم کر دیا۔ چنانچہ نا وہ شاہ روم کے پاس بھاگ گیا۔ جب یہ ابو سفیان، یہ بن حارث، میں تاکہ نام لے رہا ہوں، ابو سفیان وہ بھی ہے نا سردار، وہ نہیں، ہاں ابو سفیان تو سسر ہے نا، یہ بھی رضائی بھائی ہیں۔ کیسر کے پاس گیا، اس سے پناہ طلب کی۔ اب ابو سفیان بیان کرتا ہے کہ جب میں مکہ سے بھاگ کر کیسر کے پاس پہنچا تو کیسر نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ابو سفیان بن حارث ہوں اور بن عبد جو ہے نا مطلب ہوں۔ اور شاہ روم نے کہا کیا تو سچ کہہ رہے؟ اچھا یہ پتہ نہیں ہے کس طرح یہ نا محمد بن عبداللہ کا چاچا زاد بھائی بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس لحاظ سے حارث جو ہے نا رضائی باپ بھی ہوئے، تو یہ پھر ادھر انہوں نے ان کو رضائی بھائی لکھا ہے، ادھر ان کو عبد المطلب کا بیٹا لکھا ہے حارث کو، تو اس وجہ سے یہ چاچے کا بیٹا بھی ہوا۔ اب یہ کیسے ہو گیا ہوگا؟ ممکن ہے کوئی مسئلہ ہوا، دونوں طرح رشتے جڑتے ہوں۔ بہرحال یہ نا آپ کے چاچے کا بھی بیٹا ہے، کزن۔ تو میں نے جواب دیا ہاں میں اس کا چاچا زاد بھائی ہوں۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ روم کا بادشاہ نبی علیہ السلام کے ذریعے مجھے پہچان رہا ہے، یہ سوچ آئی، یعنی کہ آپ کا اتنا نام ہو چکا ہے کہ روم تک جا پہنچا ہے۔ اور یہ جنگ موتا تو ہو چکی تھی رومیوں کے خلاف، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 9 تلواریں توڑ دی تھی جس میں۔ تو بس کہتے جب میں نے سوچا کہ روم کا بادشاہ تک اس سے ڈرتا ہے اور میری ان کی وجہ سے مجھے پہچان رہا ہے اور مجھے عزت دینے کو تیار ہے، تو کہتے ہیں کہ بس مجھے نا صاف معلوم ہو گیا کہ یہ شرک تو بالکل باطل چیز ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بت نہ دیکھتے نہ سنتے نہ بولتے، تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں نہ ایمان داخل ہوا۔ اب تاریخ دان لکھتے ہیں مورخین، پھر نہ ابو سفیان روم سے نہ واپس مکہ واپس آ گیا۔ اسے پتا چلا کہ جن کا آپ نے کہا نا جہاں ملے انہیں قتل کر دو، ان میں یہ بھی ابو سفیان۔ اب جب اس کو پتا چلا تو اس نے باوجود اس کے کہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کا خون مباح جائز قرار دیا ہے، آپ سے ملنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ایک بار آپ سے ملوں گا، چاہے آپ میری گردن کاٹ دیں، اسلام میں قبول کر لوں۔ اب ایک اور تھا عبداللہ بن ابی امیہ، یہ بھی نا ابو سفیان کا دوست تھا، وہ بھی نبی علیہ السلام کا شدید دشمن تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ دونوں مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں قتل کا حکم دیں ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے مطابق دونوں مدینہ کی جانب چل پڑے۔ ابو سفیان نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یعنی قتل کا حکم دیا ہوا ہے۔ اور آئیے اس وقت راستے میں ملے ہیں جب آپ مکہ جا رہے تھے، یعنی کہ ابھی راستے میں تھے، تو تبھی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا نا، کیونکہ ابھی آپ مکہ نہیں پہنچے، تو اب ہم اسی کی داستان بیان کر رہے ہیں نا۔ تو آپ اس وقت نا ابوا کے بعد ایک سنیت العقاب نامی جگہ ہے، سنیت العقاب، ادھر تک جا پہنچے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ اور میں نے نا اجازت مانگی آپ سے کہ آپ اپنے نا خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دے، تو آپ نے انکار کر دیا۔
یعنی کہ اس کے پچھلے جرائم بہت زیادہ تھے نا، صحابیات کے خلاف اس نے عشق کی شعر و شاعری کی تھی، یوں سمجھ بات ہے غلط قسم. تو آپ کی جو ہے نا زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کا سالہ پھوپھی زاد ہے ایک، اور دوسرا چاچے کا بیٹا ہے، رضائی بھائی بھی ہے، اور یہ دونوں مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کے لیے دوسروں سے زیادہ برے ثابت نہ ہوں گے. آپ نے غصے میں تھے تو آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہی میرا بھائی مکہ میں کتنی اس نے نازیبہ باتیں کی ہیں. اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب تک نبی علیہ السلام آسمان پر چڑھ کر واپس نہ آئے میں اس وقت تک نہیں مانوں گا. اسی نے کہا تھا. وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے نا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر نہ چڑھ جائیں، پھر کتاب لے کر آئیں، پھر پیچھے فرشتہ ہو. اسی نے کہا تھا. تو آپ نے وہ باتیں یاد رکھی تھی. تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ ہے تو آپ کی قوم میں سے، آپ کا رضائی بھائی بھی ہے، اور اگر اس نے یہ باتیں کی ہیں تو تمام قریشیوں نے بھی تو باتیں کی ہیں، تو کئیوں کو آپ نے اس سے بڑی بڑی جنہوں نے باتیں کی آپ نے ان کو معاف کر دیا، سفارش کرنی ہے. تو آپ نے تو اس سے بڑے بڑے مجرموں کو معافی دے دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے نا میرے خلاف شعر و شاعری کی، میری بیویوں کے صحابیات کے خلاف بات کی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو مجھے نا میں اس کے متعلق بات نہ کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر جب پہنچی کہ جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، ابو سفیان کہنے لگا یہی عارض کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خدمت میں مجھے حاضر ہونے کا شرف نہ بخشا تو میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ صحرا میں چلا جاؤں گا اور ادھر جو ہے نا بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، تو واپس نہیں آؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر دقت آ رہی ہوگی، آپ تو ظاہر رحمت للعالمین تھے. وہ پھر رحمت نے جوش مارا تو آپ نے پھر نا اجازت دے آ جاؤ. وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا. پھر انہوں نے نا آپ سے معافی مانگی اور اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی پھر نعت پڑی، یعنی کہ جو ہوا تھا نا اس کا کفارہ ادا کیا. تو کہہ رہا تھا میری تیری زندگی کی قسم، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے کہہ رہا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا نا، یقیناً میں پہلے لات و منات کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھا تاکہ میں اس کے سوار محمد کے شاہ سواروں پر غالب آ جائیں. اس وقت میں بالکل سخت اندھیری رات میں تھا، جس طرح اندھیری رات میں اندھیرے میں بندہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، مگر اب وہ وقت آ گیا کہ اب میں سیدھی راہ پر اللہ نے لگا دیا اور میں نے اس راہ کو اختیار کر لوں. اور مجھے میرے نفس نے نہیں بلکہ میرے ہادی یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت دی ہے، جس نے مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا ہے. حالانکہ میں نے ہر طرح کا مقابلہ کیا، ہر طرح. اور میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طرح مقابلہ کرتا رہا اور آپ سے بھاگتا رہا، لیکن میں آپ ہی کی تعلق کی وجہ سے پہچاننا چاہتا تھا. جہاں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کے یعنی کہ چاچے کا بیٹا ہے یا رضائی بھائی ہے، آپ کی وجہ سے میں پہچاننا چاہتا تھا. تو اب میں جو ہے نا خوشی سے اس بات کے آرزو مند ہوں کہ میں آپ کی وجہ سے پہچاننا چاہتا ہوں، یعنی کہ اب میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اب میں آپ کی وجہ سے پہچاننا چاہ رہا ہوں. اور راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شعر سنے تو آپ نے فرمایا کہ غالباً اس نے کہا کہ میں نے اس طرح مخالفت کی، آپ نے ہر طرح مخالفت کی، یعنی کہ آپ بڑا معاف کر دیا، خوش تھے.
باوجود اس کے کہتے ہیں اس کا بہت بڑا جرم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، اور اس نے فصیح و بلیغ قصیدہ لکھ کر اپنے سابقہ گستاخیوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور انہوں نے پھر ہدایت کا بھی ذکر کیا، اور یہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب ایک اور روایت ہے ابو سفیان بن حارث کے قبول اسلام کی، وہ تھوڑی سی ہٹ کر، وہ یہ کہ وہ حضرت علی سے ملے، تو علی سے کہا کہ بھی آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں نبی علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں اور آپ اپنا حکم بھی واپس لیں۔ انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا تم نہ سامنے سے نہ آنا، ایسے پیٹھ پیچھے سے آ، اور آتے ہی تم نے یہ آیت پڑھنی ہے سورہ یوسف میں جو آ رہا ہے کہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ کی قسم بے شک یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور ہم بھی خطا کار تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ، ہاں ہاں یہ روایت ہے، بڑا دونوں ہی روایتیں ہیں، یہ روایت جو نقل کر رہے ہیں نا یہ بہقی کی روایت ہے، تاریخ اسلام الحمیدی کی۔ اچھا جو دوسرا ہے نا یہ زاد المعاد المغازی میں ہے، واقعی میں یہ واقعہ۔ اب جب یہ پیچھے سے آئے ہیں نا تو انہوں نے پھر وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح بات کی کہ ہم خطا پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین، جتنے رحم کرنے والے ہیں ان میں سے اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرے۔ بات بھی ایسی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر شرم کے مارے نا آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا کر یہ آپ کے سامنے انہوں نے گفتگو کی، شرمندگی کی وجہ، ندامت کی وجہ، یہ توبہ کی حالت ہوتی ہے نا، یعنی کہ اس کے بعد ایسا پختہ انہوں نے اسلام قبول کیا کہ ایسے رہتے تھے آپ کے سامنے شرم کے مارے، ایسے نہیں، یعنی کہ پوری زندگی باقی جو جتنے 3 سال آگے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ سچے تھے نا، جب آپ کو نفرت ہوئی تو نفرت ہی، جب آپ اسلام قبول کر لیا تو آپ پھر ان سے محبت کرنے لگ گئے، تو آپ نے یہاں تک گواہی دی کہ ان کے لیے جنت کی گواہی دی، فرمایا یہ ابو سفیان بن حارث جنتیوں میں سے ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ مجھے امید ہے یہ حمزہ کی جگہ لے گا، یعنی کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو درجہ ہے ان کو بھی یہ ملے گا۔ پھر یہ حنین میں بھی شریک ہوئے ہیں، آگے آئے گا غزوہ حنین، اس میں بھی اچھی انہوں نے معاملہ کیا ہے۔ اب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے میری موت پر کوئی آنسو نہ بہائے، وجہ اللہ کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، یہ نا بتایا نہیں انہوں نے، وقت نہیں بتایا کہ کتنا عرصہ زندہ ہے، لیکن انہوں نے کہا جب سے میں نے اسلام قبول کیا زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ جو 7 مسلمان ہوئے تھے ان کا بتایا کہ طائف میں شہید ہو گئے تھے، نہیں طائف فتح ہوا نا یہاں، یہ طائف میں شہید ہوئے ہیں، کوئی ہوگی بات، انہوں نے طائف میں شہید ہوئے ہیں، یعنی کہ جو 7 والے تھے دوسرے۔ اب نا ایک اور تھا آئینیہ، یہ نا اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قبائل ملے ہیں،
تو اینیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید دشمن تھا، غطفان قبیلے کا سردار تھا، اسلام کے خلاف اس نے بڑی جنگیں لڑی اینیا نے، اور حتیٰ کہ یہودیوں کو غزوہ خیبر میں اور خندق کے موقع پر اسی نے تعاون کیا، تو لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گیا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بھیجے ہیں مختلف قبیلوں کی طرف پیغام کے ہمارے ساتھ ملو آ کر، ہم جا رہے ہیں مکہ فتح کرنے۔ تو اس کو نا 2 دن پہلے پتہ چلا، تو یہ پہنچا ادھر، دیر سے پتہ چلا، آپ نے اپنا کوئی قاصد ادھر روانہ نہیں کیا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے جنگ کے لیے فوجیوں کو مجاہدین کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ پہنچا ہے 2 دن پہلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے پہنچ گیا، مختصر راستہ طے کر، کیونکہ آپ فوج کے ساتھ جا رہے تھے، یہ اکیلا تھا، تو یہ نا آگے جا کے نا کھڑا ہو گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عرج کے مقام پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیر سے پتہ چلا کہ اور میں بڑی جلدی سے کوئی بڑی فوج اکٹھی نہیں کر سکا، تو چند بندے لایا ہوں تو حاضر ہیں۔ تو پھر اینیا کہنے لگا کہ میں جنگ کی تیاری نہیں دیکھ رہا، یعنی کہ جھنڈے بھی تقسیم نہیں کیے گئے، علم کس کا کس کے ہاتھ میں ہوگا، کیا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے نا بڑا مختصر سا جواب دیا، جہاں اللہ چاہے ادھر میں چلا جاؤں گا، جہاں اللہ چاہے، یعنی کہ آپ نے نا چھپایا راز کے، لیکن وہ بھی بڑا سردار تھا نا، جنگی ماہر تھا، وہ سمجھ گیا کہ آپ ادھر ہی جا رہے ہیں، تبھی آپ نے مجمل سا جواب دیا، کیونکہ آپ نے تو سچ ہی بولنا تھا، تو آپ نے بتایا نہیں، تو یہ بھی آپ بھی سمجھ لینا نا، بتانا ہو کہ کدھر جا رہے ہیں، تو آپ بھی کہہ دیں جہاں اللہ تعالیٰ لے جانا چاہے انشاءاللہ، ہے جی، جہاں اللہ چاہے گا، آپ بھی سیکھ لے لا، جھوٹ بھی تو نہیں، جہاں آپ چاہ رہے ہیں، جہاں اللہ چاہے گا تو اللہ لے جائے گا، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ نا تھوڑی سی نا دانا آدمی تھا، پھر بھی آپ نے اس کو نا اپنے مشاورتی ٹیم میں شامل کیا۔ اقرا بن حافظ تھا، یہ بنو تمیم کا سردار تھا، اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ پھر بھی آیا، شامل ہو گیا۔ بنو سلیم جو ہے نا وہ اس نے تو کمال ہی کر دیا، 1000 سواروں کا دستہ لے کر آیا، ہتھیار اسلحہ سمیت 1000، اور یہ سب سے زیادہ تعداد تھی۔ تو جب وہ 1000 کی تعداد میں نبوی فوج میں شامل ہونے آیا تو کہتے نظارہ ہی الگ تھا، دیکھنے والا نظارہ تھا، زیرہ پوش، خود اوپر لوہے کی پہنی ہوئی، ہاتھوں میں تلواریں، نیامیں، پورا فوجی لباس، اور ایک بھی پیدل نہیں، 1000 کے 1000 سوار، ہاں مسلمان۔ اب اینیا کو تھوڑا سا یہ نا ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا آپس میں ہلکا پھلکا نوک جھونک، ہاں مسلمان ہو گیا، بتایا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، نہیں اس وقت بعد میں ہوا ہے، لیکن جس وقت یہ شام ملا ہے نا مسلمان تھا، لیکن نا اس کو نا شرم آ رہی تھی کہ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا بنو سلیم کے اتنے بندے اور میرے چند 40-50 ہیں، تو اب جو جتنا بندہ لائے فنڈ اتنے اس کا مقام ہوتا ہے نا، یعنی کہ حالت یہ تھی اگر کوئی جتنا زیادہ لشکر لاتا اس کی اتنی شان تھی، تو وہ نمائش دیکھ رہا تو کہتے نوک جھونک شروع ہو گئی، کہتے ہیں وہ نا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صفیں باندھ دی تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، کیونکہ ابو بکر عمر تو آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے دائیں بائیں۔ اینیا نے پیچھے سے پکار کر کہا میں اینیا ہوں، وہ اپنی نا برائی ظاہر کر رہا تھا، تو بنو سلیم جو تیاری تعداد اور اسلحے سمیت آئے ہیں، بہترین گرزوار جنگجو تیر انداز ہیں،
تو عباس جو ہے نا یہ بنو سلیم کا سردار تھا. تو اس نے جواب دیا ٹھہر جاؤ اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ ہم گھوڑا سوار ہیں, تیر انداز ہیں, نیزہ باز ہیں, ہر چیز میں ماہر ہیں, تلوار چلانا بھی جانتے ہیں. اینیا نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو ملامت گو ہے. اس طرح کی نا نوک جھونک ان کی نا آپس میں ہوئی. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں, یعنی کہ مختصر سمجھ لیں کہ یہ 40 افراد جو لے کر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, سب ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام, اینیا رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ جو ہے نا دوسرے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مرداس, وہ باس نہ سمجھ لے آپ کے چچا, نہیں یہ دوسرے ہیں. تو وہ 1000 کا لے کر آئے ہیں. اچھا اب مختصر بات کرتے ہیں, تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اصل میں نا انصار جو کہ اوس اور خزرج دونوں کا نام انصار ہے, 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج, مدینہ سے شامل ہوئے ہیں یعنی کہ حجاز. تعداد جان بازوں کی 4000 تھی, 4000, اور 500 سوار تھے یعنی کہ 4,500 میں سے 3500 پیدل تھے. مہاجرین قریش میں سے 700 شامل ہوئے, 300 ان میں سے سوار تھے. مزنیہ یا مزنیہ قبیلے میں سے وہ بھی مدینہ سے 1100 سوار تھے. جوہینیہ میں سے مدینہ ہی سے 800 افراد تھے, 50 سوار تھے. اسلم جو قبیلہ تھا وہ 400 اور 30 اس میں سوار تھے. بنو سلیم جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ قدیت سے آئے تھے, 1000 کا لشکر تھا یعنی کہ اکیلا ان کا, اور 1000 ہی سوار تھے. گویا کہ یہ سب سے سواری کے لحاظ سے بنو سلیم کا قبیلہ جو تھا نا وہ بڑھ کر تھا. 1000 سوار کے سوار ہے. اب باقی سب کے نام ہیں. خزاع میں سے 500 سوار کوئی نہیں پیدل, غفار 300 پیدل, اسجا 300 پیدل, کنانا بنو لیس 250 یعنی کہ 250 افراد تھے پیدل, زمرہ بنو سعد 200 پیدل, بنو تمیم 10 آدمی, مختلف قبائل 540 راستے میں جو ملتے آئے ہیں 540. کل تعداد ان کی بن رہی ہے 10,000. یعنی کہ یہ میں نے آپ کو سنیں گے تو آپ کو پوری بات, کیونکہ یہ تو ذہن نشین کرنے والی بات ہے نا, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یوں سمجھ لو جی ٹوٹل تعداد صحابہ کرام کی جو مدینہ سے نکلے ہیں وہ 4700 تھی. سارے ملتے گئے 10,000 ہوئے, یعنی کہ 4700 یا 5,000 چلو جی, زیادہ سے 5,000 کل, اور ملا کر باقی 5,000 ادھر کے مدینہ کے لگا لیں, 5,000 باہر سے شامل ہوئے مسلمان ساتھ یہ مختلف قبائلوں سے راستے میں ملے. تو یہ پہلی مرتبہ 10,000 کا لشکر اسلامی تیار ہوا ہے. ادھر سے ابھی آئے گی بات, میں پھر ذکر کروں گا, وہ باغو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.